الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اہم میسج دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تیرے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم تیرے رب کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر اور زیادہ بڑھاتا رہوں گا اور زیادہ دیتا رہوں گا، نعمتوں کے اندر زیادتی کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تو نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا گویا انکار کیا، ناشکری انکار ہی ہوتا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، تو فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جو ہمیں نصیب کی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جس کو اللہ رب العزت نے دے دیا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی وہ کامیاب۔ اور جس کی یہاں ایمان نہیں ہے تو دنیا کے عزت نے نصیب کی ہیں، تو پہلے سے اللہ رب العزت نے بتلا دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ اللہ کی میرے اوپر یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی میرے اوپر نعمت ہے، تو فرمایا کہ وہ اتنی زیادہ تیرے اوپر نعمتیں ہیں کہ تو ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور جو انسان کی عمر بڑھتی ہے اور جتنا وہ غور و خوض کرتا ہے کہ یہ بھی میرے اوپر نعمت ہے، یہ بھی میرے اوپر نعمت ہے، تو انسان کو اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری تمہارے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں،
کہ ان نعمتوں میں سے ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم کبھی بھی مکمل طور پر شمار نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آگے بات چلا رہا ہوں۔ ایک انسان اپنی جسم ہی کی طرف دیکھے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوچے سب سے پہلے چند مثالیں کہ چلو ایک انگلی سے شروع کرتے ہیں، یا اگر چہرے سے شروع کرتے ہیں، یا اپنے ٹانگوں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف سے آپ شروع کر لو، ایک طرف سے اگر آپ شروع کر لو تو چلو چہرے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چہرہ آپ کو پورا دیا ہے، کتنی بڑی نعمت کے خوبصورت انداز کے اندر 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں اور صحیح جگہ پر ان کو رکھ دیا ہے۔ ناک جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ آنکھوں کے اوپر جو بال رکھے ہوئے اللہ رب العزت نے خوبصورتی کے طور پر، آپ کی جو پیشانی ہے اس کو صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے، آپ کی جو گالیں ہیں وہ صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ یقین کرو کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں اس طرح خوبصورت نہیں ہیں، بلکہ ایک آنکھ چھوٹی ہے، ایک آنکھ بہت بڑی ہے، ایک آنکھ ہے ہی نہیں۔ کتنے ایسے دیکھے ہیں ایک آنکھ ہے ہی نہیں اور دوسری آنکھ ہے۔ بعضوں کو دیکھا کہ دونوں آنکھیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن آنکھوں کے اندر بینائی ہی نہیں۔ They can't see, the vision is not there۔ اچھا، تو ایک تو اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز کے اندر آنکھیں لگائی ہوئی ہیں اور دونوں آنکھیں ہیں، 2 نعمتیں، دونوں آنکھوں کا ہونا یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ اور پھر آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو جو اندر جو آئی بال آنا دیا ہوا ہے وہ ایک مستقل نعمت۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کی آنکھ کی جگہ تو یہاں بہترین ہے، آنکھ کا آنا بھی ادھر موجود ہے، لیکن اس آنکھ کو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں آئرس ہے، اندر کالا سا حصہ ہے، پھر اس کے ارد گرد براؤن ہے اور پھر اس کے باہر کے حصہ سفید ہے، جس کی وجہ سے انسان کی آنکھ کو دیکھتے ہی خوبصورت لگتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں ایسے نہیں، پورے کی پوری اندر سفید ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ جو آئرس کا ہے، یہ کالا جو حصہ ہے وہ ان کا ہے ہی نہیں، صرف اندر سفید ہی سفید آئی بال ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو اندر آئی بال اندر آنکھ کر رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو آپ کا صحیح سلامت رکھا ہوا ہے۔ کتنے ایسے آدمی ہیں کہ ان کو آنکھ کی تکلیف ہو جاتی ہے، کیٹریکٹ، موتیا جس کو ہم کہتے ہیں، تھوڑا سا موتیا در ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو کتنی تکلیف ہے۔ یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ تو خوبصورت آنکھ بنائی ہے، اندر آنا ویسے آئی بال بنایا ہوا ہے، اس آئی بال کے اندر مختلف حصے رکھے ہوئے ہیں اور ان حصوں کے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہیں آ رہی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آنکھ کے اوپر ایک یہ جو اوپر ڈھکن جیسے رکھا ہوا ہے کہ جب چاہتے ہیں یہ ڈھکن نیچے اس طرح ہو جاتا ہے، جب چاہتے ہیں یہ ڈھکن اس طرح کھل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں بال رکھے ہوئے ہیں کہ باہر سے اگر کوئی ڈسٹ، کوئی باہر سے کوئی گندگی آئے تو آنکھ فوراً نیچے ہو جاتی ہے اور اس ڈسٹ کو وہ دور کر دیتی ہے، اس ڈسٹ سے اپنی حفاظت کرتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آنکھ کو تازہ رکھنے کے لیے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، اگر یہ ایک مستقل نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اگر آپ کی آنکھ کے اندر پانی نہ ہوتا، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور پھر کھلتی ہے، پھر آنکھ بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو وہ اس کو دھو دیتی ہے، یہ ایک مستقل نعمت۔ کتنے ایسے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ پانی جو آنکھ سے آپ کا اندر آتا رہتا ہے، آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کے اوپر وہ پانی جو رکھا ہوا ہے۔ ایک دوست تھے، وہ ان کی یہاں بیٹی کو کچھ فالج ہوئی اور فالج کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ جو ہے اس طرح بند ہی نہیں رکھ سکتے تھے، اس طرح کھلی رہ گئی۔ فالج کی وجہ سے وہ مسل جو ہیں وہ کھل گئی، اس کے اندر طاقت نہیں تھی، آنکھ کھلی کی کھلی اس طرح رہ گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جب ہوا آئی، ہوا کی وجہ سے وہ سوکھ گئی۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور اتنی تکلیف کہ ڈاکٹر نے اس کو پھر وہ ڈراپس دیے ہیں۔ ڈراپس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ کو تازہ رکھ رہا ہے، اپنی آنکھ کو گیلا رکھ رہا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتنی زبردست نعمت ہے کہ ہر چند سیکنڈوں کے بعد اپنے طور پر آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور اس پورے آنکھ کو وہ دھو دیتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اب گنتے جاؤ، ابھی تو ہم صرف آنکھ پر ہیں، اور پھر آنکھ کے پیچھے اللہ رب العزت نے جو پوری ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے باہر سے لائٹ، باہر سے
اندر تصویر آتی ہے اور وہ تصویر اس کو الٹا کر کے اللہ رب العزت اس کو پیچھے حصے دماغ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ الٹا کرنا، یہ آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے کمال دیا، یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ اور پھر جو چیز جتنی بڑی ہے آنکھ اتنی ہی دکھائی دیتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کو جو چیز ہے وہ نظر اسی طرح نظر نہیں آتی، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو اینک پہنتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کی آنکھ کی جو طاقت ہے وہ پوری طریقے سے، جو بڑے بڑے ہندسے ہیں ان کو چھوٹا نظر آتی ہے، تو وہ آنکھ کے اوپر اینک پہن دیتے ہیں تاکہ وہ چیز برابر بڑی لگنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح اب اندازہ لگاؤ آنکھ کی کتنی بیماریاں ہیں، 20 کے 20 بیماریاں، ہر ایک بیماری سے دور رکھنا، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو دور رکھا ہے، یہ ایک مستقل نعمت۔ تو اس نعمت کا بھی شکر کرو کہ اللہ نے اس بیماری سے بھی دور رکھا ہے۔ آنکھ بعض لوگوں کی ہم نے دیکھا کہ بالکل لال لال، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے اندر جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ بلڈ ویسلز وہ پھٹ جاتی ہیں۔ اب آگے چلتے رہو اور ایک آنکھ کے اوپر آپ گنتے جاؤ تو 100 نعمتیں صرف، اور یہ تو وہ جو ہم نے ابھی گننا شروع کی ہیں، اگر اور گنتے جائیں تو کتنی ہزار۔ اب ناک کی طرف آؤ، یہ ایک مستقل نعمت اللہ رب العزت کی۔ ناک کو اللہ رب العزت نے خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے وہاں ہڈی رکھی ہوئی ہے اور 2 نتنیاں، ادھر سے بھی ہوا ادھر سے بھی ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو پھر کنیکٹ کیا ہے پیچھے آپ کے ہوا کی جو نالیاں ہیں وہ جو نیچے تک لے جاتی ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں ان کا ناک ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کے ناک دیا ہے۔ دوسری بات اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ تیسری اب نعمت اللہ رب العزت کی، اس کے اندر 2 نتنیاں رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے بہترین وہاں چمڑی رکھی ہوئی ہے، یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ناک کے اندر ہڈی رکھی ہوئی ہے، یہ ایک مستقل نعمت اللہ کی۔ اگر چاہتا تو وہاں ہڈی نہ ہوتی، آپ کا ناک فلاٹ کا فلاٹ رہ جاتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی بڑی نعمت، بڑا شکر کہ اللہ رب العزت نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر یہ ناک وہ کنیکٹ نہ ہوتا، لگا ہوا نہ ہوتا، اس پچھلی جو نالی ہے جو ہوا کو نیچے لے جاتی اس کے ساتھ نہ لگا ہوتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، ہم اندر سانس بھی نہ لے سکتے اپنی ناک کے ذریعے۔ پھر یہ بڑی نعمت اللہ کی کہ اللہ نے ان دونوں کو خالی رکھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے ناک ہے، خوبصورت ہے، ہر چیز ہے، لیکن ناک بند رہتا ہے، ناک بند رہتا ہے، اس کے ذریعے وہ سانس پوری طریقے سے۔ یہ اللہ کی نعمت سمجھو کہ اگر آپ کا ناک بند کر دیا کتنی بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ ہمارے ایک جان پہچان والے ہیں، ان کو سال کے 12 مہینے سائنس کی وجہ سے ان کا ناک بند رہتا ہے، ان کا ناک بند رہتا ہے۔ اب وہ ناک سے سانس نہیں لے سکتے، اپنے منہ سے ہی سانس لیتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے منہ وہ ان کا سوکھ جاتا ہے اندر۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑی نعمت آپ کو دی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہر مرتبہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ ایک مستقل نعمت ہے؟ سانس لی یہ ایک نعمت ہے، سانس باہر لی چاہے ناک سے چاہے منہ سے، یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ اس کو ہم گن نہیں سکتے کہ میری زندگی کے اندر، اب اگر آپ کی زندگی 30 سال کی ہو، 40 سال کی ہو، 50 کی ہو، 60 کی ہو، 70 80 90 سال جتنے کی، ہر منٹ کے اندر آپ نے کتنی مرتبہ سانس لیا وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو گن ہی نہیں سکتے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ادھر سے، اور پھر ناک کے اندر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے اندر بال رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہوا ارد گرد، ہمارے ارد گرد جو ہوا ہے، اس کے اندر ذرات ہیں، گندگی ہے، اس کے اندر ڈسٹ ہے، تو یہ جو ذرات ہے، گندگی ہے، جب اگر ہم سانس لیتے ہیں تو وہ تمام کی تمام گندگی اندر چلی جائے گی، اندر جا کر ہمیں تکلیف ہوگی اس سے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں فلٹر رکھے ہوئے ہیں، ایک بال اس طرح جاتا ہے، ایک بال اس طرح جاتا ہے، دوسرا بال اس طرح ہوتا ہے، تیسرا بال اس طرح، چوتھا بال اس طرح کرتے ہوئے وہ فلٹر بنائے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی ہوا اندر جائے اس کے ساتھ اگر کوئی وہاں مٹی ہو، کوئی گندگی ہو، کوئی وہاں دھول ڈسٹ، اگر وہاں کوئی دھول ہو تو وہ اندر ہوا جاتی ہے اس کے ساتھ وہ لگ جاتی ہے، اور دھول اس کے ساتھ لگ کر آپ کے بالوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور آپ کے بال اس کو روک دیتے ہیں تاکہ اندر جائے صاف شفاف ہوا۔ جیسے آپ کا پونا ہوتا ہے، آپ چائے بناتے ہیں، چائے بنانے کے بعد اس پونے کے ذریعے سے آپ چائے اندر، تو اوپر جتنی بھی پتی ہوتی ہے وہ اوپر پتی رہ جاتی ہے، اور جتنے بھی اور کوئی
چیز ہیں الائچی وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ اوپر رہ جاتی ہیں پونے کے، اور نیچے صاف شفاف چائے، صاف شفاف پانی، سبز چائے ہو، پانی ہو، کوئی اور قہوہ ہو، کوئی بھی بہترین طریقے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک بال اس طرح رکھا ہے، ایک بال اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے، ایک اس طرح، یہ ایک ایک بال کی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو ان ایک ایک آگے والے جو بال ہیں وہ نہ رکھتا، پیچھے والے بال رکھ دیتا، یا اس کی نعمت ہے کہ ناک کے اندر وہ بال رکھے ہوئے ہیں، وہ اس لیے تاکہ جب ہم اندر سانس لیتے ہیں تو وہ جتنے بھی ارد گرد بعض اوقات دھول ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہوا کے اندر چلی جاتی ہیں، تھوڑی اکٹھے ہوتے وہ جو بال ہیں اس کو روک دیتے ہیں تاکہ اندر صاف شفاف ہوا اندر جا کر آپ کے پھیپڑوں تک، آپ کی لنگز تک جو ہوا جائے وہ صاف شفاف ہو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اندر اللہ آپ کو صاف شفاف ہوا دیتے اگر چاہتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ناک کے اندر بال نہیں دیے ہیں، اوپر ہڈی نہیں دی ہے، ان کی 2 نتنیاں نہیں بلکہ ایک نتنی ہے، یا اللہ کی یہ بھی ان کے اوپر نعمتیں ہیں۔ چند نعمتیں ان سے ہٹا دی، چند نعمتیں ان کو دی۔ کبھی آپ نے یہ بھی شکر کیا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر کہ میرے ناک جو ہے سال بھر بند نہیں ہوتا؟ انسان کو بعض اوقات زکام لگ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ناک بند ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی صحیح، حالانکہ ایک رات ہوتی ہے یا 2 راتیں ہوتی ہیں، دن کے دوران اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، باقی تمام جسم کو انسان بھول جاتا ہے، اور جو ہی لیٹتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ ناک کے ذریعے وہ ہوا۔ یہ تو چند میں نے وہ نعمتیں اللہ رب العزت کی ذکر کی جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے، یہ تو آنکھ والی نعمت، ناک والی نعمت۔ اب دانتوں کی طرف آؤ، اب سر کی طرف آؤ، اب بالوں کی طرف آؤ، ایک ایک نعمت کو نیچے چلتے جاؤ آپ کے جسم کے اندر، اور پھر جسم کے اندر ڈائجسٹو سسٹم، اللہ اکبر، ایسے کرتے ہیں کچھ کولی آئی ہیں۔ میرا مقصد صرف آپ کی توجہ دلانی ہے تاکہ ہماری توجہ ہو اللہ کی ان نعمتوں کی طرف، اور ان چند مثالوں کے ذریعے انسان اپنے باقی اعضاء جسم کو دیکھے کہ اللہ رب العزت نے یہ میرے اوپر نعمت کی ہے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہے، میرا ہاتھ اب اس طریقے سے بند ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، اور ہر وقت ان کو ہاتھ کے اندر اتنی سخت تکلیف، دوسرے ہاتھ کے اندر ایک ایک انگلی کا جو پورا اللہ رب العزت نے آپ کا صحیح سلامت دیا ہوا ہے، اس میں دکھ نہیں ہے، اس میں دکھ نہیں ہے، یہ ایک مستقل نعمت، اس میں دکھ نہیں ہے، یہ ایک مستقل نعمت، یہ ٹھیک ٹھاک ہے، سالم ہے، اس میں دکھ نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس طرح ایک ایک جسم کا حصہ کرتا، اگر وہ چاہے تو کتنے ایسے ہیں ان کی انگلیاں، ایک انگلی کام نہیں کرتی اور اس کے اندر کانسٹنٹلی لگاتار اس کے اندر دکھ ہی دکھ ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایسے کرتے ہیں، کچھ کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر اللہ کی ان نعمتوں کی طرف واپس ہماری توجہ ہو تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا ٹاپک آپ مولانا صاحب ڈسکس کر رہے ہیں، اور واقعہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جو دنیا میں آج کل شکرانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ دنیا میں جو آج چیخ و پکار اور ہر طرف افراتفری، اور پوری امت مسلمان جو ہے وہ اتنے درد، اتنے کرب اور ہر طرح کی مصیبتوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم لوگ کس طرح شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کہ وہ چیخ و پکار اور جو اتنی بڑی مصیبتیں ہیں ہم اپنی لکشریز کو قربان کریں، اتنی مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں تو تھوڑی کم لے لیں، اگر گھر کی سجاوٹ میں بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو وہاں سے کم کر لیں، اور اس امت کے لیے سوچیں کہ کتنے ہمارے بہن بھائی دنیا میں کتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ 3 براعظم پر حکومت تھی اور عید کے کپڑے بھی نہیں تھے آپ کے پاس، اور آپ جاتے ہیں خزانچی کے پاس کہ
مجھے عید کے کپڑے چاہیے، تو آپ ان صحابہ کو دیکھیں کہ ان کے پاس ایک پیالہ اور چھوٹے تھوڑے سے جو، اور انہوں نے ایک اسلام کے لیے اور امت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کہاں سے مسلمانوں کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن ہم لوگ اپنی لگژریز میں اس طرح پڑے رہتے ہیں، اور اس امت کا نہیں سوچ رہے کہ ہمارے پوری دنیا میں کتنی چیخ و پکار اور ہر طرف نفسا نفسی اور کتنا زیادہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. صحیح، بالکل. بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. آپ نے بات جو کی بہت صحیح کہ واقعی امت کے اندر مختلف قسم کی تکالیف، مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے. یہ اللہ کی ایک مستقل نعمت ہے ہماری اوپر کہ اللہ رب العزت نے ان سختیوں سے، ان پریشانیوں سے ہمیں محفوظ کیا ہے. اگر وہ چاہتا تو وہ جو ان کے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت وہ ہمارے اوپر بھی لا سکتے ہیں، اور ان کے اوپر جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں اللہ رب العزت وہ بیماریاں ہمارے اوپر بھی لا سکتے ہیں. تو ایک ایک جو بیماری اللہ رب العزت نے ہم سے ہٹائی ہوئی ہے، ایڈز ہے اس سے ہمیں دور کیا، یہ اللہ کی نعمت. HIV دور کیا، ہم اللہ کی نعمت. کینسر ہم سے دور کیا، یہ اللہ کی نعمت. ڈائبیٹک سے ہم نے دور کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت. تو یہ کروڑوں نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت صاحب میں طاہر عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی طاہر، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی شکر اللہ. کافی دنوں سے انتظار کر رہا ہوں، لائیو نہیں آ رہا تھا. جی تو جی. ایک تو میرے لیے دعا کرنا، میں نے پاکستان جانا ہے تھوڑے دنوں میں، اللہ تعالیٰ خیر و خرید سے لے کے جائے، خیر و خرید سے واپس لے کے آئے. آمین دوسرے آمین. دو کویسچن سے میں اپنی وائف کو دیتا ہوں، وہ آپ کو پوچھتی ہے. ٹھیک. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. جی جی. ہمارے لیے سب سے پہلے تو پلیز دعا کرنا کہ خیر و عافیت کی، ہم پاکستان جا رہے ہیں. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم رات کو بھی سنتے ہیں، ریپیٹ بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ. جی بہت مہربانی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. چند دنوں سے نہیں آئی چونکہ وہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہ پھر سب ساتھیوں کی ذرا چھٹیاں ہوتی ہیں. ہاں جی. تو اس لیے ایون میرے ڈیڈی جو ہیں وہ ہمیشہ جماعت وغیرہ پہ جاتے ہیں، جب وہ بھی یہاں آتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. جی. اور آپ کے بھی اور باقی جتنے بھی جو جن لوگوں نے وہ خطوط لکھے ہیں اور ٹیکسٹ میسیج لکھے ہیں، اور بڑی انہوں نے پازیٹیو انداز کے اندر کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. تو میں دلی آپ تمام جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں، بڑی دلی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کا حسن ظن ہے، آپ کا پیار ہے. تو اللہ رب العزت مولانا آپ صاحب جتنے بہت بھی ہیں. اچھا ایکسپلین کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہمیں بہت سمجھ آئی ہے ماشاءاللہ، اسپیشلی جب آپ نے گائے فاکس کا ایکسپلین کیا، ہمیں ہسٹری کا بھی پتہ چل گیا تھوڑا بہت. موسٹ ویلکم. جی. ہاں جی. میرے 3 کوسچن ہیں مولانا صاحب. جی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں، میں بہت سارے دوسری ساتھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے ساتھ میں دیکھا کئی لوگوں کے پاس منزل تھی، پنصورہ تھا، ربانہ والی منزل تھی، ربانہ کی ساری دعائیں. تو ہم پھر ایئرپورٹ میں دیکھا جب وضو پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں اور ٹوائلٹ وغیرہ جا کے بغیر وضو کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پھر وہی بیگ وغیرہ عورتوں نے نیچے بھی رکھا ہوتا ہے. تو میں نے کسی ساتھی سے کہا بھی تھا، وہ کہتے ہیں نہیں بیگ میں ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں فلور پہ. ٹھیک ہے. تو تیسرا کوشچن میرا یہ ہے مولانا صاحب کہ میری بیٹی کے پاس بلیاں ہیں 2، اور وہ کوئی آن لائن ڈبیٹ وغیرہ دیکھ رہی ہے اور کافی پریشان ہوئی ہے کہ جب ہم بھی فوت ہو جائیں گے اور بلیاں بھی یہ نہیں رہیں گی تو پھر کیا وہ جنت میں روحیں مل سکتی ہیں؟ ان کو پتہ ہوگا ایک دوسرے کا یا نہیں؟ تو ان کی بلی ہے گھر پر اور اس پر وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے گی کیا؟ 2 بلیاں اس کے پاس اور بہت زیادہ ان کا کرتی ہیں. چلو ٹھیک ہے، سنتے رہیے انشاءاللہ. ہاں جی. اور بلی والا پلیز آپ یہ کوشچن اگر ہو سکے تو انگلش میں پلیز ایکسپلین کر دیں. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب. اور پلیز خیر و عافیت کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اللہ رب العزت آپ کے سفر کو آسان فرمائے، اور جس نیک ارادے سے جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان نیک ارادوں کے اندر آپ کو بھی اور جتنے بھی مسافرین ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے اور نیک ارادوں میں کامیاب فرمائے. ایسے کرتے ہیں، کافی کالرز ہیں لیکن بریک کا ٹائم ہوا ہے، تو ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر پھر اسی ٹاپک کو اور پھر انشاءاللہ اور آپ کی کالوں کی طرف بھی جائیں گے. لیکن فی الحال بریک کی طرف.